اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، اس ویڈیو میں ہم جس ٹاپک کو کور کرنے والے ہیں وہ لیاقت علی خان صاحب کی اسپیچ ہے، جس کو ہماری بک میں پاکستان اینڈ دا ماڈرن ورلڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ایک چیپٹر کے طور پر شامل ہے۔ تو یہ چیپٹر ان ایکچوئل لیاقت علی خان کی وہ اسپیچ ہے جو انہوں نے ڈیلیور کی تھی ایٹ کینساس یونیورسٹی۔ تو پہلے تھوڑی سی باتیں ہم لیاقت علی خان صاحب کے حوالے سے کر لیتے ہیں۔ یہ شارٹ یہاں پر ہم نے ایک ڈسکرپشن ان کے حوالے سے ایڈ کی ہے، آپ مزید جاننا چاہیں تو کائنڈلی اس کو گوگل کیجئے گا۔ چونکہ ہمارا ٹاپک مین یہ نہیں ہے، اس لیے میں نے زیادہ اس پر فوکس نہیں کیا ہے۔ لیاقت علی خان فرسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان تھے، پہلے پرائم منسٹر تھے، رائٹ ہینڈ تھے قائد اعظم محمد علی جناح کے۔ اور اسی طرح اگر ہم بات کریں ان کی صلاحیتوں کی تو ایک ایسے سیاستدان کے طور پر یہ جانے جاتے تھے، اسٹیٹسمین کے طور پر، جو کیپیبل تھا، نواب زادہ تھے اور گڈ اوریٹر، پڑھے لکھے آدمی تھے، شاندار اسپیچ کرنا جانتے تھے۔ اور حب الوطنی کی جہاں تک بات ہے تو ان کی ایسی خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جو آج تک جانی جاتی ہیں، ان کا اعتراف کیا جاتا ہے۔ اکتوبر 1951 میں ان کو قتل کیا گیا تھا، قاتلانہ حملہ ان پر کیا گیا تھا۔ راول پنڈی میں ایک جلسے سے یہ خطاب کر رہے تھے تو وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ تو یہ ان کی شارٹ ڈسکرپشن تھی۔ اب ہم بات کرتے ہیں ماڈرن پاکستان اینڈ دا ورلڈ کے حوالے سے اس چیپٹر میں کیا کیا بتایا گیا ہے۔ تو میں یہاں پر شارٹلی بتا رہا ہوں مین پوائنٹس۔ اگر ان پوائنٹس کو آپ جان لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس کی جو کوشچن آنسرز پیپر میں آتے ہیں تو پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کی ایک اچھی تیاری ہو جائے گی۔ پورا چیپٹر تو ڈیفینیٹلی کور نہیں ہوگا کیونکہ یہ ایک سمری ہوتی ہے، مین پوائنٹس ہوتے ہیں، مین آئیڈیا کیا ہے، صحیح ہے۔ تو پاکستان اینڈ دا ماڈرن ورلڈ، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، لیاقت علی خان صاحب کی یہ اسپیچ ہے جو انہوں نے کینساس یونیورسٹی میں ڈیلیور کی تھی۔ امریکہ کی بہت ساری اسٹیٹ سے آپ جانتے ہیں، ٹیکسلا، کیلیفورنیا، بہت ساری ہیں۔ تو اسی طرح ایک کینساس ہے، کینساس میں یونیورسٹی ہے، کینساس یونیورسٹی۔ جیسے کراچی میں یونیورسٹی آف کراچی، پنجاب میں یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی آف پنجاب، سندھ یونیورسٹی سندھ میں، ایسی کینساس یونیورسٹی کینساس میں۔ تو انہوں نے وزٹ کیا تھا یو ایس اے کا، تو وہاں پر انہوں نے ڈیلیور کی تھی اسپیچ، اور وہاں پر ان کو ایک اعزازی آنرری ڈگری بھی ان کو دی گئی تھی۔ اب اسپیچ میں انہوں نے کیا کہا، انہوں نے یہاں پر وہ بات میں نے ایڈ نہیں کی لیکن میں بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو شکریہ ادا کیا تھا کہ آپ نے مجھے یہاں پر بلایا، اور یہاں پر بلانے کے بعد آپ نے مجھے اصل میں عزت نہیں دی، بلکہ یہ عزت آپ نے پاکستان کو دی ہے، اور یہ شرف میرے لیے نہیں بلکہ حقیقت میں یہ میری کنٹری، میرے ملک کے لیے شرف ہے کہ میں اپنا میسیج یہاں پر ڈیلیور کر رہا ہوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ آج میں تم سے خطاب نہیں کر رہا بلکہ پاکستان خطاب کر رہا ہے۔ اعزازی ڈگری تم نے دے کر مجھے شرف نہیں دیا بلکہ میرے ملک کو شرف دیا ہے۔ یہ پہلا وزٹ تھا تو اچھے تعلقات بنانا بھی ان سے ضروری تھا۔ تو ظاہر ہے کہ ایک پڑھا لکھا انسان جب بھی کسی سے ملتا ہے تو وہ اس کا شکریہ تو ضرور ادا کرتا ہے کہ اچھی بات ہے کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا ہے اور میں یہاں پر آیا ہوں۔ سو بہرحال تو بیفور پارٹیشن کے حوالے سے انہوں نے کچھ باتیں کی، اور کیا سچویشن تھی، پاکستان بننا ضروری کیوں تھا، پاکستان اور امریکنز کی جو کنڈیشن تھی اس کو انہوں نے ذرا لنک کیا کہ جیسے آپ لوگوں نے آزادی حاصل کی ایسی ہم نے بھی آزادی حاصل کی ہے۔ اور ہم نے کیسے آزادی حاصل کی، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی اگر ہم بات کریں اٹ واز اے لانگنگ، بس ایک خواہش تھا یہ، لیکن پھر مسائل ایسے تھے، معاملات ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ سارے کام کرنا پڑے، اور وہی علاقہ جو کہ بیفور پارٹیشن ہندوستان کے نام سے جانا جاتا تھا اس کو پھر دو حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ بیفور پارٹیشن مسلمانوں کی جو وہاں پر پاپولیشن تھی وہ 100 ملینز تھی، اور ہندوؤں کی جو پاپولیشن تھی وہ 300 ملینز تھی، مطلب they were in میجورٹی۔ اب ایسی سچویشن میں اگر آزادی حاصل ہوتی، ایک فورن طاقت جو ہے یعنی غیر ملکی طاقت، بیرونی طاقت آپ کے ملک پر حکمرانی کر رہی تھی، اور یہاں پر سچویشن بھی یہ تھی کہ دو قومیں رہ رہی ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری قومیں تھیں، تو پہلے نمبر پہ میجورٹی میں تو ہندوز تھے اور دوسری میں پھر مسلمان آتے تھے۔
اگر ایسی سچویشن میں ہم برطانیہ سے آزادی حاصل کر لیتے تو وہ آزادی ہندوؤں کے لیے تو آزادی ہو سکتی تھی، لیکن مسلمانوں کے لیے اس سچویشن میں آزادی کا کوئی مطلب نہیں تھا، کیونکہ اس کا مطلب صرف یہ تھا کہ ان کا صرف ایک حکمران بدلا ہے، پہلے وہ انگریزوں کے غلام تھے، اب وہ ہندوؤں کے غلام ہیں، تو پرپیچول مائنورٹی کے طور پر اب وہ زندگی گزاریں گے، ایک ایسی مائنورٹی اقلیت جو ہمیشہ اقلیت ہی رہتی ہے۔ تو آزادی ہمارے لیے تو کوئی مطلب تھا ہی نہیں، اس لیے ضروری تھا کہ ہم بھی کچھ کریں اپنے مستقبل کے لیے۔ ڈفرینسز کی اگر بات کریں تو صرف ریلیجیس ڈفرینس ہی نہیں تھا بلکہ کلچرل ڈفرینسز بھی تھے۔ وی ور اینڈ وی آر مونوتھیسٹ، ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں، اینڈ دے ور پالیتھیسٹ، وہ کئی خداؤں کو ماننے والے تھے۔ کلچرل ڈفرینسز بہت سارے تھے، ہمارے یہاں سود حرام تھا، ان کے سود پر کاروبار چل رہے تھے، تو بہت سارے انہوں نے ایسے معاملات گنوائے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ ریلیجیس میٹر اور کلچرل میٹر، صرف ریلیجیس مسئلہ ہوتا تو ہم کہتے ہیں ایک ہی مسئلہ تھا، لیکن مسئلے اور بھی بہت سارے تھے۔ وراثت کی اگر بات کریں، ہندوستان میں ہندوؤں کے معاشرے میں وراثت کا باقاعدہ ایسا کوئی سسٹم نظر نہیں آئے گا جیسا کہ آپ کو مسلمانوں کے ہاں نظر آئے گا، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ اسی طرح انہوں نے اس بات کو ذکر کیا کہ مسلمانوں کو پھر اس بات کا اندیشہ تھا، خوف تھا کہ اگر ایسی سلسلہ چلتا رہا، انگریز کو اگر ہم نے ان کے ساتھ مل کر مار بھگایا بھی تب بھی ہمیں آزادی نہیں ملے گی، ہم اپنے مذہب کے مطابق زندگی نہیں گزار سکیں گے، تو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ایک الگ اسٹیٹ چاہیے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب پاکستان نہیں بنا تھا، ہم اسلام چاہتے تھے۔ آج کی سچویشن پر آپ کمنٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ کچھ اور ہی ہوں گے، تو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس اسپیچ میں کیا تھا، اور ہمیں بھی کچھ سبق سیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہم چلے کس راہ پہ تو اور آج کہاں پہنچے ہوئے۔ مسلمانوں کی ایک اور بات انہوں نے ذکر کی کہ وہ اکانومیکلی بیکورڈ تھے، مطلب ترقی یافتہ نہیں تھے، مالی حالت ان کی مضبوط نہیں تھی۔ ہندوستان پہ زیادہ جو بڑے تاجر قابض تھے وہ غیر ملکی یعنی برطانیہ تھا، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں، یہ چارجنگ بھی کم ہو رہی ہے، میں جلدی اس کو کور کرنا چاہوں گا۔ ہندوؤں کی تجارت کو فائدہ زیادہ ہو رہا تھا، مسلمانوں کو پوچھا نہیں جا رہا تھا، بائیکاٹ چل رہا تھا، تو اکانومیکلی ہم بہت زیادہ مختلف تھے، ہمارا اکانومیکل سسٹم بھی ڈیفرنٹ تھا، ہم کمزور بھی ہوئے ہوئے تھے، تو ایسی سچویشن میں ہمیں الگ ملک کی ڈیمانڈ کرنا ریزنیبل تھا، ہمارے لیے بالکل مناسب تھا۔ ایشیا کی پھر انہوں نے بات پہ تبصرہ کیا، کہتے ہیں کہ آزادی تو ہم نے حاصل کر لی، لیکن ابھی بھی بہت سارے ممالک ایسے ہیں ایشیا میں جہاں پر آپ کو کانسٹنٹ سیٹسفیکشن نظر آئے گی، اطمینان نظر نہیں آئے گا، پریشانیاں نظر نہیں آئیں گی، لیکن پاکستان میں ایسے حالات نہیں نظر آئیں گے آپ کو۔ اس وقت کی بات ہے یہ، کیوں نظر نہیں آئیں گے ایسے حالات؟ کیونکہ یہاں کے لوگ مینٹل کنفیوژن سے آزاد ہیں، اور کیوں آزاد ہیں؟ کیونکہ یہ سپریم سوورائنٹی آف گاڈ، اللہ کی حکمیت اعلیٰ پر ایمان رکھنے والے ہیں، ڈیموکریسی کو بھی یہ بلیو کرتے ہیں، ہاں بھائی سب کو حق ملنا چاہیے۔ وہ الگ بات ہے کہ یہاں پر ذرا کانسیپٹ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے، تو میں اس کو ابھی چھیڑنا نہیں چاہتا۔ یونیورسل پیس، پوری دنیا میں امن قائم ہونا چاہیے، مسلمان یہ چاہتے ہیں۔ انڈیویجول لبرٹی، ہر شخص کو آزادی ہے، حاصل ہے، وہ دین کے مطابق اتنی آزادی کہ جو دوسروں کو تکلیف نہ دے، صحیح ہے۔ آزادی کا مطلب بھی انہوں نے بتایا تھا اس میں کہ خواہشات سے آزادی، ظلم سے آزادی، دہشت گردی سے آزادی، یہ سینس یہ بن رہا تھا اس کا۔ پاکستان جب بنا تھا تو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا مسلمانوں کو اور پاکستانیوں کو، ریسورسز نہیں تھے، کیپٹل نہیں تھا، ملٹری اکوپمنٹ نہیں تھا، جو دیا گیا تھا وہ اتنی دیر میں پہنچا، آرمی وہ دی گئی جو دور دراز علاقوں میں پھیلی ہوئی تھی، ملٹری اکوپمنٹ ڈیلیور نہیں ہوا وقت پر، یہی تھا کہ بس یہ ملک بنا ہے تو فوراً ختم ہو جائے، دشمن کی سازش ہے۔ 7 ملین پیپل جو کہ ہوم لیس تھے انڈیا سے، ہندوستان سے، ان کو پاکستان کی طرف دھکیل دیا گیا ہے کہ وہ اب ان پہ بوجھ بنے اور یہ ان کو سیٹل کرتے رہیں، یہ مسائل تھے۔ یونٹی اور ڈٹرمنیشن کی انہوں نے بات کی کہ مسلمانوں کے پاس، پاکستان کے مسلمانوں کے پاس یہ چیزیں تھیں، انہوں نے مسئلے کو حل کر لیا، اب پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس فریڈم کو مینٹین رکھیں۔ اور فریڈم کا مطلب کیا ہے؟ فریڈم فرام وانٹ، ڈیزیز اینڈ اگنورینس، ان تمام برائیوں سے بھی آزادی کے مطلب میں آتی ہے۔ ویسٹرن ورلڈ کو انہوں نے یاد دلایا کہ آپ کی بھی کوئی ذمہ داریاں ہیں، آپ کو بھی چاہیے
ان کو آپ آگے لے کے چلیں. سائنٹیفکلی آپ لوگ آگے بڑھ چکے ہیں, ترقی بہت کر لی ہے, مشعل راہ آپ کے ہاتھ میں ہے, ٹارچ بیئرر آپ لوگ ہیں, تو آپ ضرور ہماری مدد کریں اور ان تمام ممالک کی جو آزادی حاصل کر چکے ہیں. تو میں یہاں تک رکھتا ہوں, کوئی کوشچن ہو تو آپ کمنٹ ضرور کر دیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.